اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ سنن الہی از نظر قرآن کریم، سنت عبودیت لباس ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے قوانین مقرر فرمائے ہیں، جس طرح نظام ہستی کے لیے قوانین بنائے ہیں، اور تمام موجودات عالم ہستی ان قوانین کے مطابق اپنی بقا اور اپنا وجود جاری رکھے ہوئے ہیں اور مقصد خلقت اپنا تحصیل کر رہے ہیں، لیکن سب کچھ تکوینی و جبری ہے۔ اسی طرح کے قوانین خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائے ہیں، چونکہ انسان کائنات میں دیگر موجودات سے سوا ہے، منفرد ہے، اور اس انفرادیت کی بنا پر اس کے لیے قانون بھی سوا چاہیے، جسے شریعت الہیہ یا دین الہی کہا گیا ہے، کہ تمام حیات بشری قانون الہی کے سائے میں بسر ہو۔ جس طرح نظام ہستی میں دو قانون نہیں ہیں، ایک اللہ کا قانون ہو اور ایک خود موجودات عالم میں خود ان کا اپنا تاسیس کردہ قانون ہو۔ نظام ہستی میں فقط ایک قانون ہے، اس لیے ابدیت محض ہے نظام ہستی میں۔ قرآن کریم میں بھی بعض آیات اس بات پر دلالت رکھتی ہیں کہ نظام ہستی میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو عبد نہ ہو، متمرد ہو یا معصیت اس کے اندر موجود ہو، انکار یا استنکار و استنکاف اس کے اندر فرض کیا جا سکے۔ انسان صاحب ارادہ ہے و صاحب اختیار ہے، اس کے لیے ایک ایسا قانون کی ضرورت ہے جس میں انسانی ارادہ شامل ہو۔ انسان اپنے ارادہ و اختیار سے اس ہدایت کو دریافت کرے اور اسے اپنائے، جس طرح موجودات جبراً اپنائے ہوئے ہیں وہ قانون، انسان ارادتاً اسی طرح مطیع ہو جس طرح موجودات نظام ہستی مطیع خداوند تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کے لیے عنوان ابدیت قرآن کریم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس نظام ہدایت میں اختیار کیا ہے کہ انسان عباد بنے، عباد اللہ بنے، مخلوق خدا ہیں، مملوک الہی ہیں، اور اب درجہ عبادیت پر فائز ہوں، عباد اللہ بنے۔ عباد اللہ مقام ہے جو انسان نے قوانین الہی پر چل کر حاصل کرنا ہے۔ عبد اللہ، عبد خدا، بندہ خدا، نظام ہستی کے لیے جیسے قوانین اللہ نے بنائے ہیں اور موجودات عالم ان قوانین کے پابند ہیں، ذرہ برابر انحراف نہیں ہے، تمایل تک نہیں ہے ان کے اندر کسی قانون دیگر کی طرف۔ لیکن انسان کے لیے متضاد راستے ہیں، نظام ہستی کے لیے ایک راستہ ہے، فقط الہی راستہ۔ انسان کے لیے دو راستے ہیں، الہی و غیر الہی راستہ، اور یہ دونوں ضروری ہیں انسان کے لیے، کیونکہ صاحب ارادہ و اختیار ہے، صاحب فہم و بصیرت ہے، صاحب عقل و شعور ہے، صاحب ادراک ہے۔ اس وجہ سے اسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو قانون دوسروں کے لیے جبری ہے وہ وہی قانون اس کے لیے اختیاری ہے،
یہ اسے انتخاب کرتا ہے، چنتا ہے، اور شعور کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ اس کی پیروی کرتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کے لیے یہ مقام عبدیت فرض کیا گیا ہے یا مقرر کیا گیا ہے کہ انسان عبد قرار پائے۔ عبد سے مراد یعنی فقط قانون الہی کے تابع ہو، اس میں انسان متبادل راہ جو موجود ہے لیکن اسے اپنائی نہیں، اس کی طرف رجحان ظاہر نہ کرے، قانون الہی فقط متبع و مطاع ہو انسان کے لیے۔ عبدیت کی حقیقت یہ ہے، لیکن تدریجاً مفہوم عبدیت متاثر ہوا ہے انسان کے ثقافتی معانی سے اور تہذیبی رسومات سے۔ اسلام سے پہلے انسان کے اندر پوجا کا تصور تھا، پوجا پوری دنیا میں ہے، پوری تاریخ بشر میں ہے، لیکن دین ہر جگہ نہیں ہے۔ مثلاً ہم بعض تہذیبوں میں دیکھیں، وہاں دین کا کوئی سراغ نہیں ملتا، انہوں نے نہیں اپنایا دین ان قوموں نے، لیکن پوجا کی ہے انہوں نے۔ انبیاء کو جھٹلانے والے، تکذیب کرنے والے، دین کا انکار کرنے والے پوجا کرتے تھے، پجاری تھے وہ، لیکن دین نہیں اپناتے تھے۔ بس پوجا ایک عام حالت ہے انسانی، جو دین نہ بھی ہو تو بھی انسان پجاری بن جاتا ہے اور پوجا کرتا ہے انسان۔ تاریخ میں بھی، تہذیب میں بھی اور موجودہ زمانے میں بھی یہ چیز مسلمات میں سے ہے، انسان دین کے بغیر بھی پجاری ہے۔ دین بھی یوں نہیں کہ انسان کو صرف یہ نہیں معلوم کہ پوجا کس کی کرنی ہے، متعلق کون ہونا چاہیے پوجا کا، اور اصل عبادت منحصر ہو پوجا کے اندر۔ فقط دین نے انہیں یہ کہا ہے کہ پتھروں کے بجائے اللہ کی پوجا کرو، ستاروں کے بجائے اللہ کی پوجا کرو، اور مورتیوں کے بجائے اللہ کی پوجا کرو۔ یہ فرق نہیں ہے دین اور بے دینی کے اندر کہ پوجا مشترک کام ہے، فقط فرق یہ ہے کہ جس کی پوجا کرنی ہے اس میں فرق ہے۔ دین نے وہ اللہ کی ذات متعارف کروائی ہے، اور دین کے علاوہ اللہ کے علاوہ موجودات دیگر یا تخیلات کے ذریعے انسان نے جن موجودات کو فرض کیا ہوا ہے ان کی پوجا کی جائے۔ اتنا فرق نہیں ہے دین اور بے دینی میں، جیسا ایمان کے بارے میں عرض ہوا ہے پہلے کہ ایمان ایک ذہنی کیفیت کا نام نہیں ہے۔ مومن اور غیر مومن کا فرق یہ نہیں ہے کہ ان کی ذہنی حالت میں فرق ہے، تصورات ذہنی کے فرق نے اس کو مومن بنا دیا ہے، اسے غیر مومن بنا دیا ہے۔ یعنی اس کے ذہن میں معلومات ہیں یا تصورات ہیں، مفاہیم ہیں کچھ، اس کے ذہن میں یہ مفاہیم نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے فرق بین مومن و غیر مومن۔ مومن بھی انسان کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے کمال کا، جو معرفت اور انسان کی شخصیت کے ارتقاء کا نام ہے۔ معرفت جب انسان کی بڑھتی ہے، حقائق شناسی جب انسان کرتا ہے، حقیقت شناسی کرتا ہے، ان حقائق کے ساتھ ارتباط قائم کرتا ہے، ان حقائق سے اثر لیتا ہے، ان حقائق پر اثر انداز ہوتا ہے، اس طرح سے وہ مومن کہلاتا ہے، اس رابطے کے نتیجے میں جب اس حقیقت کے ساتھ ارتباط قائم ہو۔ ورنہ صرف کتاب کے مطالعہ سے اگر اس کے ذہن میں یہ تصور آ جائے کہ اس کائنات کے بنانے والا کوئی ہے، میں مانتا ہوں کوئی ہے، دوسرا فرد کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا،
بنانے والا کوئی نہیں ہے. بس اتنا فرق ہے ان دونوں کے اندر کہ گفتگو کے اندر ایک آدمی کہے کہ میرے ذہن میں یہ تصور ہے کہ کائنات بنانے والا کوئی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں مجھے نہیں یقین آتا کہ کوئی ہو بنانے والا. بس اسی سے ایک مومن ہو جاتا ہے اور ایک غیر مومن ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے فرق، حقیقی فرق ہے، نہ تصوری ذہنی فرق. یہ تو تصوری فرق ہے، یعنی ہم جو ذہنی اعتبارات سے بعض چیزوں میں فرق کرتے ہیں، جیسے روزمرہ امور کے اندر انجام دیتے ہیں ہم کہ فرض کرنے سے، اعتبار کرنے سے کچھ چیزیں مسلم سمجھ لی جاتی ہیں، انہیں ایک ضابطے کے تحت فرض کر لیا جاتا ہے، اور وہ ضابطہ اگر ختم کیا جائے یا وہ اعتبار ختم کیا جائے تو وہ حقیقت بھی ختم ہو جاتی ہے. جیسے ایک شخص ہے، کوئی چیز خریدتا ہے، جا کر پیسے دیتا ہے اس کے بدلے میں، تو اسے مالک فرض کر لیتے ہیں کہ یہ مالک ہو گیا ہے. دوسرا آتا ہے، آ کر اس سے پیسے دے کے وہ لے لیتا ہے، وہ مالک ہو جاتا ہے اس کا. تیسرا شخص آتا ہے، اس سے پیسے دیتا ہے، وہ لے لیتا ہے، یہ چیز اس کی ہو جاتی ہے، یہ زمین اس کی ہے، یہ مال اس کا ہے، یہ وسیلہ اس کا ہے. یہ اعتبارات ذہنی ہیں، مالکیت تو بدل نہیں سکتی. اصل مالکیت قابل انتقال نہیں ہے، مالکیت کسی کو عطا نہیں کی جا سکتی اور مالکیت لی نہیں جا سکتی. مالک وہ ہوتا ہے جس سے اس شے کا قیام ہو، جس سے اس شے کی وابستگی ہو، وجودی دار و مدار اس کا اس کے اوپر ہو. مالکیت کی مثال اگر ہم اپنے وجود کے اندر فرض کرنا چاہیں، اس کی مثال ہے بصارت، بینائی. انسان کی بینائی ہے، یہ بینائی اسے لے کر کسی دوسرے کو دے دی جائے. آنکھ دی جا سکتی ہے، ایک انسان کی آنکھ نکال کے دوسرے انسان کو دے دی جائے. عضو منتقل کیا جا سکتا ہے. اس عضو کے اندر ایک صفت ہے بینائی کی، بصارت کی، جو آنکھ سے قائم ہے، آنکھ کے ساتھ قائم ہے، آنکھ سے جدا نہیں ہو سکتی. اگر بینائی کو آنکھ سے جدا کریں گے، آنکھ کو بینائی سے جدا کریں گے، بینائی نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس منتقل کرتے ہوئے بیچ میں ختم ہو جائے گی. جدائی کے فرض سے بینائی ختم ہو جاتی ہے، یہ مالکیت ہے. لیکن یہ چیزیں جو ایک دن ایک کے پاس ہیں، ایک دن دوسرے کے پاس، ایک دن تیسرے کے پاس، ایک دن چوتھے کے پاس، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ مالکیت بدل رہی ہے. ظاہری عرفی قانون کے مطابق یہ مالکیت بدل رہی ہے. ایک دن ایک کو حاصل ہے، دوسرے دن دوسرے کو حاصل ہے، تیسرے دن تیسرے کو حاصل ہے. یہ فرض مالکیت ہے، نہ خود مالکیت. فرض کرتا انسان، مثلا ایک آدمی بیٹھے بیٹھے فرض کرتے ہیں، کلاسوں میں استاد اتنے فرض کرتے ہیں، فرض کرو کہ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، وہ کر لیتے ہیں فرض ریاضی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. تو اس فرض سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ فرض کہ ایک دن اس شے کا یہ مالک ہے، دوسرے دن دوسرا مالک ہے، تیسرے دن تیسرا مالک ہے. انسان اپنی زندگی کے کچھ امور چلانے کے لیے، استفادے کے لیے یہ فرض مالکیت کرتا ہے. فرض مالکیت سے فرضی مالکیت آتی ہے، یعنی مالکیت کا فرض ہی ہے، فقط فرض کے باہر کچھ بھی نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ یہ فرض مالکیت ہے اور مالکیت نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ مملوک کو مالک سے الگ کریں، جدائی تصور کریں تو ہو جاتی ہے. اسے آج اس کو دے دیں تو بھی یہ شے موجود ہے،
اس سے لے کے دوسرے کو دے دیں، وہ خرید لے، وہاں بھی یہ شے موجود ہے، اس سے لے کے تیسرے کو دے دیں، اس تیسرے کے پاس بھی یہ شے اسی حالت میں موجود ہے۔ یہ مالکیت نہیں ہے۔ مملوک ملک مالک سے تفکیک نہیں ہوتی، جدا نہیں ہوتی، فرض نہیں کر سکتے جدائی کا اس کا۔ لیکن ہم اپنی دنیاوی امور چلانے کے لیے اس فرض سے، کیونکہ ہمارے نظام میں فرضی چیزیں زیادہ ہیں حقیقت کی نسبت، ہم بہت سارے فرضی امور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ مثلا زمانہ، یہ جیسے تقسیم کیا گیا ہے، 1 سال ہو گیا ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں، 1 مہینہ ہو گیا ہے، ہفتہ ہو گیا ہے، 1 صدی ہو گئی ہے، اتنا وقت گزر گیا ہے۔ یہ فرضی زمانہ ہے، اس کی حقیقت تو نہیں ہے، فرض کیا ہوا ہے ہم نے، زمانہ فرض کیا ہوا ہے۔ یہ جو فرضی زمانہ ہے، مثلا زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اب اس فرضی زمانے میں اس کی پیدائش کا جو منشا تھا وہ بھی فرضی تھا، وہ یہ کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے۔ پہلے یہ فرض کیا تھا انہوں نے، ہمارے پرانے آباء و اجداد نے، سائنسدانوں نے، کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے۔ یہ دینداروں کا نظریہ نہیں تھا، سائنسدانوں کا نظریہ تھا۔ اس زمانے کے سائنسدان اتنی ہی سائنس جانتے تھے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے۔ خوب سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ خوب اس گھومنے سے دن رات بنتے ہیں، دن رات کو جمع کریں ایک دوسرے میں، ہفتے بنتے ہیں، 7 دنوں کا ایک ہفتہ بناتے ہیں، پھر مہینہ بناتے ہیں، سال بناتے ہیں، صدی بناتے ہیں۔ یہ سارے زمانے سورج کے گھومنے سے بنائے۔ اصل سورج نہیں گھومتا، سورج ہلتا نہیں ہے، گھومے بھی تو زمین کے گرد نہیں گھومتا کم از کم۔ یہ پہلی بات ہی غلط تھی، لیکن فرض ایسا ہی تھا۔ اور آج جب کہ کشف ہو چکا ہے کہ زمین گھومتی ہے، سورج نہیں گھومتا، پھر بھی زمانے کے لیے طلوع و غروب سورج کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سورج نکل آیا، سورج ڈوب گیا، پھر بھی آج بھی سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ سورج نہیں گھومتا، غروب جب ہوتا ہے تو وہ سورج ہی کو غروب سمجھتے ہیں، طلوع سورج ہی کی طرف نسبت دیتے ہیں، کیونکہ اپنے روزمرہ امور منظم کرنے ہیں۔ اوقات چاہیے، ہمیں ایک پیمانہ چاہیے، اس پیمانے کے ساتھ اپنے امور ناپنے ہیں ہم نے۔ جس طرح گز ہوتا ہے، اس کے ساتھ کپڑا ناپتے ہیں، زمین ناپتے ہیں، یا کوئی وزن ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ چیزوں کو ناپتے ہیں، موزون وزن ان کا کتنے کلو یا کتنے سیر وزن ہے اس کا۔ اسی طرح ایک پیمانہ حرکات و سکنات اور معاملات ناپنے کے لیے زمانے کا انسان کو چاہیے تھا۔ یہ پیمانہ اس نے فرض کیا ہے، فرضی ہے زمانہ۔ یہ زمانہ جسے ہم تقسیم کرتے ہیں، حقیقت ہے زمانہ، پہلے بیان کیا ہے کسی اور بات میں کہ زمان کی حقیقت ہے، اس سے ہم آشنا نہیں ہیں۔ اس زمان کو جو حقیقت ہے زمان کی، اگر اسے وضاحت کریں تو بہت کم لوگ ہیں جنہیں سمجھ میں آتا ہے کہ زمان ہے کیا چیز۔ شاید باس اسرار خودی میں یہ بیان کیا تھا، علامہ نے وہاں پر زمان کی بات کی تھی، علامہ اقبال نے، اور حقیقی زمانے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں اشارہ کیا تھا کہ زمانے کی حقیقت، جو حقیقی زمانہ ہے وہ موجود ہے، اور اس سے انسان ناآشنا ہے۔ اس زمانے کی انسان پر تاثیر ہے، اس زمانے وہ ایک حقیقت رکھتا ہے۔ لیکن جو زمانہ انسان نے اختیار کیا ہوا ہے، جنتریاں بنائی ہوئی ہیں، کیلنڈر بنائے ہوئے ہیں، اور جن سے اپنی عمر ناپتا ہے، اپنے معاملات، اپنے امور ناپتا ہے، یہ زمانہ فرض ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ فرضی چیز پر کتنے مسائل ہم نے قائم کر رکھے ہیں. سارا نظام ہی اسی فرضی چیز پر چل رہا ہے، کیونکہ سب نے فرض اتفاقاً فرض کیا ہے، سب نے متفقن علیہ فرض کیا ہے، سب کا قابل قبول فرض ہے. منکر نہیں ہے اس فرض کا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں شامل نہیں ہوں اس فرض میں، میں کچھ اور فرض کرتا ہوں. بعض ممالک میں، یہ قوموں میں ہے، الگ فرض بھی ہے. مثلا جیسے چینیوں کے بارے میں ہے کہ وہ ان کا سال 13 مہینوں کا ہوتا ہے، یا شاید 15 مہینوں کا ہوتا ہے، 12 مہینوں کا نہیں ہوتا. وہ ان کا فرض الگ ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی کی بنیاد بنی ہوئی ہیں جن کی حقیقت نہیں ہے، فرض پر سب کچھ قائم کیا ہوا ہے. مولا رومی کے بقول کے برخیال است صلح شان و ننگ شان، جنگ شان، برخیال است نام شان و ننگ شان. فرض پر ہے سب کچھ، جنگیں بھی فرضی، صلح بھی فرضی. ایک اور فرضی چیز جو حقیقت سے بھی زیادہ حقیقت بن چکی ہے انسانوں کے لیے، وہ ہے سورج کی حرکت فرضی ہے. سورج تو حرکت نہیں کرتا. سورج کی حرکت کا راستہ، جس سڑک پر سورج چلتا ہے، حرکت کرتا ہے، منطقۃ البروج اس کا علمی نام ہے، منطقۃ البروج. 12 برج فرض کرتے ہیں. 30 درجے کا ایک برج ہوتا ہے. دائرہ 360 درجے کا ہوتا ہے. دائرے کو تقسیم کیا جاتا ہے مساوی حصوں میں. 360 حصے بنتے ہیں ہر دائرے کے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. دائرہ ہمیشہ مکمل دائرہ کتنے درجے کا ہوتا ہے؟ 360 درجے کا. ان 360 درجے کو 30 میں تقسیم کریں. 30 درجے گرو بنائیں ان کے. کتنے بن جائیں گے؟ 12. 30 درجے الگ کریں. دائرے کا ایک ٹکڑا کاٹیں 30 درجے کا، پھر دوسرا ٹکڑا کاٹیں 30 درجے کا، پھر تیسرا کاٹیں 30 درجے کا. اسی طرح 30 درجے کے دائرے کے حصے کاٹتے جائیں تو کتنے حصے بنیں گے؟ 12 حصے بنیں گے. سورج حرکت کرتا ہے اس فرض پر کہ سورج حرکت کرتا ہے زمین کے گرد. سورج جب حرکت کرتا ہے تو جو راستہ ہے سورج کے حرکت کا زمین کے گرد، مثلا یہ زمین ہے، اس کے گرد سورج چکر لگاتا ہے ایسے، تو یہ دائرہ جس کے گرد سورج گھوم رہا ہے یہ 360 درجے کا دائرہ ہے. اس کو یہ بھی 300 کیونکہ دائرہ ہے، بے شک بہت بڑا ہے لیکن 360 درجے کا ہے. اس کے 30 درجے کے خانے بنائیں تو کتنے بنے؟ 12 خانے بنتے ہیں. سورج ان 12 خانوں میں سیر کرتا ہے، گزرتا ہے. مثلا یہاں پر ہے سورج، ابھی یہاں سے یہاں تک آتا ہے. 30 درجے اس دائرے کے طے کیے ہیں. ایک برج طے کر لیا اس نے. یہاں سے پھر یہاں تک آتا ہے، 30 درجے اور طے کرتا ہے. ایک برج اور طے کر لیا اس نے. یہاں سے پھر نیچے آتا ہے 30 درجے، ایک برج اس نے اور طے کر لیا. اس طرح ہر 30 درجے کے بعد سورج کا ایک برج مکمل ہوتا ہے. 30 دن سورج ایک برج میں رہتا ہے، پھر اگلا برج شروع ہو جاتا ہے. یہ برج کیا ہیں جن کے نام جنتریوں میں ہیں؟ کیا نام ہے برج کے؟ ابراج، بروج. بھلے ٹک شاپ پہ تو برج نہیں سمجھ میں آتے انسان کو. کتابیں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ ان کے نام کیا ہیں.
ہر لغت میں ان کے الگ نام ہیں. جیسے فارسی میں ان کے نام جو ہیں وہ مختلف ہیں اور عربی میں الگ ہیں، دری میں الگ ہیں، ہندی میں الگ ہیں. یہ برج الگ الگ ان کے نام ہیں. عموماً اردو میں وہی عربی نام ہی متعارف ہیں. ان کے نام ہیں، جیسے آپ بعض ناموں سے آپ آشنا ہیں. عقرب، ایک برج کا نام ہے عقرب، ایک کا نام ہے سرطان، ایک کا نام ہے اسد، ایک کا نام ہے جوزا. خوب یہ ابراج ہیں، برج ہیں، یعنی ہر 30 درجے دائرے کا ایک نام رکھا ہوا ہے. یہ برج حمل ہے، یہ برج سور ہے، یہ برج فلاں ہیں. ان کے نام ہیں مختلف. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ سورج اس وقت کس برج میں ہے، کہاں پر، اس دائرے کے کون سے حصے میں ہے. آج کل اس موسم میں، جون کے موسم میں کہاں ہے سورج. اور جنتری میں لکھا ہوگا کہ آج کل اس برج میں اس کا گزر ہو رہا ہے، اس برج میں اتنے سفر طے کر چکا ہے، اتنا سفر باقی ہے، وہ سفر ختم ہوگا، نیا برج شروع ہو جائے گا. اور سورج جب اس برج میں ہوتا ہے اس وقت جو واقعات ہو رہے ہوں، یہی چاند کے لیے بھی فرض کرتے ہیں کہ یہ برج ہیں، دائرہ ہے، اس کے ابراج ہیں، ان کے نام ہیں یہ. اور چاند سورج حرکت میں ان ابراج میں جاتے ہیں باری باری. اور جب سورج اس برج میں ہو، مثلا عقرب میں ہو، اور انسان زمین پہ کچھ کرے تو کام خراب ہو جائے گا انسان کا، کیونکہ سورج عقرب میں ہے. عام طور پر قمر در عقرب زیادہ جنتریوں میں ذکر ہوتا ہے، لیکن قمر سے پہلے شمس داخل ہوتا ہے عقرب میں. خوب یہ سب فرضی ہے. سورج نہیں گھومتا، سورج سرے سے حرکت نہیں کرتا زمین کے گرد، تاکہ اس کو دائرہ چاہیے ہو. خوب برفرض اگر سورج حرکت بھی کرتا ہے تو یہ راستہ معین اس طرح کا طے شدہ کوئی سڑک نہیں ہے سورج کے لیے، خلا ہے. اور اس کو آپ نے فرض کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو 360 درجے میں تقسیم کرتے ہیں. پھر فرض کیا ہے کہ ہم ہر 30 درجے کا ایک خانہ اس دائرے کا فرض کرتے ہیں. پھر فرض کیا ہے کہ سورج اس فرضی دائرے میں، یعنی سورج کی حرکت فرضی، دائرہ فرضی، سورج کا اس دائرے میں آنا جانا فرضی. اس فرض اندر فرض اندر فرض پر انسان نے اپنے کتنے امور موقوف کیے ہوئے ہیں. خوب حرج نہیں، یہ کر سکتے ہیں آپ اپنے امور کو منظم کرنے کے لیے، کوئی پیمانہ رکھنے کے لیے. پرانے سائنسدانوں نے یہ امور شادی بیاہ کے لیے یہ فرض نہیں کیا تھا. یہ دائرہ ان کی علمی ضرورت تھی فرض کرنا. جیسے آج کل کے سائنسدان جو مانتے ہیں کہ سورج حرکت نہیں کرتا، زمین گھومتی ہے، پھر بھی چونکہ زمین پہ بیٹھ کر یہ سب مطالعہ کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کا ایمان ہے کہ زمین چکر لگا رہی ہے، ہم جس پر بیٹھے ہوئے ہیں زمین پر یہ گھوم رہی ہے، انہیں پھر بھی اس کو مطالعے کے لیے ثابت فرض کرنا پڑتا ہے. زمین کو فرض کرنا پڑتا ہے کہ میں جہاں ہوں یہ نقطۂ مرکز ہے. یہ سائنسدان کی ضرورت ہے کہ جس جگہ خود ہے مطالعے کے لیے اسی کو مرکز فرض کرتا ہے، اس کی علمی ضرورت ہے. مثلا آپ کو کہا جاتا ہے کہ زمین کی پوری قطر زمین معلوم کریں کتنا ہے، تو آپ تو نہیں جائیں گے مثلا نیو یارک یا بغداد یا ملیشیا کے وہاں کھڑے ہو کر زمین کا قطر، جہاں کھڑے ہوئے ہیں اسی کو فرض کریں گے. میں یہیں سے شروع کرتا ہوں، یہاں سے دائرہ کھینچتا ہوں زمین کے گرد، جہاں کھڑا ہوں یہ دائرہ واپس وہیں پہ آئے گا. یہ مطالعہ کے لیے فرض ضروری ہے تاکہ دانشور کا کام آسان ہو جائے، اور اس فرض سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے. آپ کسی اور شہر میں بیٹھ کر اس کو فرض کر کے قطر زمین معلوم کریں، اتنا ہی نکلے گا جتنا لاہور میں ہے. مثلا ایک آدمی لاہور میں بیٹھ کر لاہور کو مرکز فرض کر کے اور زمین کے گرد دائرہ کھینچتا ہے، وہ دائرہ اتنا ہی ہوگا.
دوسرا یہی کام مکہ میں بیٹھ کر کرتا ہے، تیسرا یہی کام بنگلہ دیش میں کرتا ہے، چوتھا یہی کام مثلاً قطب جنوب میں جا کے کرتا ہے۔ جو زمین کے جس نقطے پہ کھڑا ہو کر اس کو فرض کر کے وہاں سے دائرہ کھینچے، ایک ہی ہے نتیجہ۔ یہ ان کی مطالعاتی ضرورت تھی، لیکن بہت سارے طبیعیات، پرانی متروک طبیعیات دین بنتا گیا۔ آہستہ آہستہ آنے والوں نے اس کو مذہب میں شامل کر کے مسلم حقائق اور ایمان لے آنا پڑا اس میں، لہذا یہ اعتقادات کا حصہ بن گیا ابھی اور جنتری کا موضوع بن گیا۔ یہ فرضی امور ہیں، ایمان ایسے فرضیوں کا نام نہیں ہے۔ فرض کر لیں، ہم فرض کر لیں یوں ہے مطلب، فرض کر لیں ایسے ہے مطلب، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی ایک حقیقت ہے، اور حقیقت سے انسان کے تعلق کا نام ایمان ہے۔ اس حقیقت تک رسائی، پہنچ، یہ ایمان ہے۔ اگر حقیقت انسان کی دسترس میں نہ آئے اور فرض کر لے اور اس فرض کو ایمان سمجھ لے، اس پر ایمان کے اثرات نہیں پڑتے۔ اسی طرح عبدیت بھی ہے، عبودیت ہے۔ مختلف ثقافتوں کے اندر پوجا کا تصور تھا۔ اسلام سے پہلے مکہ کے اندر پجاری تھے، پوجا تھی، ہدایت نہیں تھی، عبادت نہیں تھی۔ عبد کوئی بھی نہیں تھا، پجاری بہت سارے تھے، بلکہ کہیں سارا مکہ پجاری تھا، پوجا کرتا تھا۔ اب رسول اللہ نے آ کر فقط اتنا انقلاب برپا کیا کہ ان کے سامنے سے مورتیاں اٹھا کے کہا کام وہی کرو، پوجا ہی کرنی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے اس کی پوجا کرتے تھے، اب اس کی پوجا کرو۔ نہ، یہ نہیں ہے فرق۔ بلکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی جب معرفت کروائی رسول اللہ نے، پہلے لوگوں کو باور کروایا کہ اللہ کی ذات خالق ہے، تمہاری ہستی اور نظام ہستی سب اللہ نے بنایا ہے، اور وہ خالق ہی مالک ہے، حقیقی مالک ہے۔ وہی حقیقی ملکیت جس کی خصوصیت بیان کی ہے، جو قابل تفکیک و جدائی نہیں ہے، ملک مالک سے الگ فرض نہیں ہو سکتی۔ وہ ہستی مالک ہے، اس کی ذات سے سب کچھ قائم ہے، وہ قیوم ہے، اسی سے سب کچھ قائم ہے، اور وہ رب ہے، انسان کو خلق کیا ہے اور انسان کا مالک ہے، اور انسان کی پرورش کرنے والی ذات ہے۔ انسان قابل پرورش ہے، چونکہ ناقص پیدا ہوا ہے، ادھورا پیدا ہوا ہے، صلاحیت پیدا ہوئی ہے، استعداد ہے فقط۔ اس قابلیت کو جانا ہے عروج تک، کمال تک۔ اس قابلیت کی پرورش کے لیے اس کو وسائل چاہیے، نظام چاہیے، پرورش کا نظام چاہیے، تاکہ یہ صلاحیت، جیسے پودے کا بیج ہے، اس کے اندر ایک صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو پودا بننے تک پرورش کا سامان چاہیے۔ اس کو زمین چاہیے، اس کو نور چاہیے، ہوا چاہیے، حرارت چاہیے، کھاد چاہیے، پانی چاہیے، اس کو ہزار چیزیں چاہیے تاکہ یہ استعداد پودا بن جائے، اور استعداد کو پودا بننا ہے، اس لیے اس کو رب کی ضرورت ہے۔ اگر یہ صلاحیت نہ ہوتی، یہ پودا یا اس بیج کے اندر کچھ بھی نہ ہوتا، اس کو رب کی ضرورت نہیں تھی، خالق کافی ہے، اس نے بنا دیا ہے، اس کو کہیں پہنچانا نہیں ہے، پرورش نہیں کرنی، اس نے رشد نہیں کرنی۔ جب رشد نہیں کرنی تو اس کو رب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ رب کی ضرورت اس وقت ہے کہ اس کو پرورش کی بھی ضرورت ہے، اور پرورش کا سامان اس مالک کے پاس ہے، نظام اس مالک کے پاس ہے۔ اس رب نے، مالک نے
وہ نظام انسان کو پیش کیا ہے وحی کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے، دین کی شکل میں۔ دین انسان کی پرورش کے اصولوں کا نام ہے، انہی پرورش کے ضابطوں کا نام دین ہے، اور یہ پرورش کے ضابطے انسان کو پیش کیے گئے، اور انسان صاحب اختیار ہے۔ پودے کے لیے بھی خداوند تعالیٰ نے پرورش کے قانون بنائے ہیں، لیکن پودا مجبور ہے پرورش پانے پر، اور وہ قوانین بھی جبری قوانین ہیں، پودے کے لیے حق انتخاب نہیں ہے۔ انسان کے لیے اختیار و ارادہ کا اختیار ہے، چاہے ان قوانین کو اپنائے یا نہ اپنائے۔ اگر نہیں اپناتا، اس کا بھی ایک انجام انسان کو بتا دیا ہے۔ ان پرورش کے قوانین کو اپنا کے پرورش کرتا ہے، رشد کرتا ہے، اس کا بھی انجام انسان کو بتا دیا ہے۔ خب یہ اس ہدایت کا ایک حصہ ہے کہ ہدایت کرنے والی ذات الخالق، مالک و رب، جس نے پیدا بھی کر دیا، بنا بھی دیا، سہارا بھی دیا، اور انسان کی پرورش و رشد کے لیے جو کچھ چاہیے تھا وہ اسے فراہم کر دیا، بتا دیا، ضوابط، قوانین، اصول، ہر چیز مقرر فرما کر انسان کو بتا دی۔ اب دوسرا پہلو آ جاتا ہے، وہ انسان، کہ انسان نے یہ سب کچھ ارادے اختیار سے اپنانا ہے۔ انسان کے اس سارے نظام کو اپنانے کے لیے انسان کی آمادگی کی ضرورت ہے۔ اس آمادگی کا نام عبدیت ہے، عبودیت ہے، بندگی ہے۔ چونکہ اللہ کی ذات مالک ہے، پہلا رکن عبدیت میں یہ ہے کہ انسان خالق کا قائل ہے کہ میں حادثے کا نتیجہ نہیں ہوں، کیونکہ اگر خالق نہ ہو عبدیت کی بنیاد ہی منہدم ہو جاتی ہے۔ کس کا عبد بنوں اور کیوں بنوں جب ہے ہی نہیں کوئی؟ لیکن اگر خالق ہے آپ کا اور وہی مالک بھی ہے، مالک ہے، پس انسان کو جو کچھ عطا ہوا ہے وہ اس کا ہے، اس کا نہیں ہے۔ وہ مالک ہے، انسان مملوک ہے۔ یہ رکن دوم ہے عبدیت کا۔ مالک کا اعتقاد انسان کو عبد بناتا ہے، مالک کی مالکیت کا ادراک انسان کو عبد بناتا ہے۔ اور سوم ربوبیت، رب کی ربوبیت کا ادراک و فہم انسان کو عبد بناتا ہے۔ کیوں عبد ہے؟ چونکہ میں مخلوق ہوں کسی کی، اور وہی مالک ہے۔ جب مالک ہے وہ تو سب اس کا ہے، میری ہستی بھی اس سے قائم ہے، میرا وجود، ہونا نہ ہونا اس کا ہے۔ اس نے مجھے سب کچھ دیا ہے، عطا کیا ہے، اور وہی رب ہے۔ یعنی مجھے پرورش کی ضرورت ہے، مجھے رشد کی ضرورت ہے، مجھے کسی کمال کے مقام تک پہنچنے کی ضرورت ہے، اور اس کمال کا جو وسیلہ، ذریعہ ہے، نظام ہے، وہ رب ہے، رب کے پاس ہے۔ یہ تین اصول ہیں بندگی کے۔ ان تین سے عبد آمادہ ہوتا ہے قبول کرنے کے لیے کہ خالق، مالک اور رب نے میری رشد کے لیے جو نظام مقرر کیا ہے، جو اصول، قوانین، ضوابط بنائے ہیں، میں نے ان کو اپنانا ہے، انہیں اختیار کرنا ہے۔
اور انہیں عملاً انسان اختیار کرے بھی، اس کی رکاوٹیں موانع اپنے وجود سے دور کرے۔ مشکل یہ ہے کہ متبادل بھی ہے، ایک اور راستہ بھی انسان کے سامنے کھلا ہے، وہ ہے طغیان۔ عبد کے مقابلے میں طغیان ہے، اس کا انکار کرے، اسے نہ لے اور متبادل کی طرف رجوع کرے۔ متبادل انسان کے لیے اپنے نفس کے اندر سے بھی رجحان پیدا ہوتا ہے۔ متبادل اللہ کے، رب کے پرورشی اور انسان کی رشد کے لیے بنائے ہوئے نظام کے مقابلے میں دوسرا راستہ اندر سے نفس امارہ بھی متبادل پیش کرتا ہے، اور باہر سے مخلوقات شیاطین وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اس پر اگر چلا جائے انسان گمراہ ہے، وہ گمراہی ہے، راہ گم کر بیٹھا۔ عبد پہلا قدم ہی عبودیت کے خلاف اٹھایا کہ اپنے رب کے بنائے ہوئے نظام کو نہیں اخذ کیا اور متبادل کی طرف چلا گیا، جو گمراہی ہے اور طغیان ہے۔ اب جب انسان اللہ کے نظام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے، اور پھر اس پہ آ جاتا ہے، ایک ایک کر کے اس نظام کی ایک ایک شق کو اپناتا ہے، یہ عبودیت ہے، یہ بندگی ہے اس ذات کی۔ اس نظام میں، بندگی کے نظام میں مختلف ہدایات ہیں، مختلف اعمال ہیں، مختلف آداب ہیں، اور وہ سب کے سب ایک ہی غرض ہے، نتیجہ سب کا ایک ہے، پرورش، انسان کی رشد، پرورش۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی غذا کے طور پر جو کچھ بھی بنایا ہے، یہ سب پرورش کے لیے ہے۔ اس کے متبادل انسان نے خود بہت کچھ بنا لیا ہے لذت کے لیے۔ مثلا زمین سے غلات پیدا ہوتے ہیں، یہ سب غلات انسان کی جسمانی رشد کے لیے اپنے اندر غذائیت کے حامل ہیں، ان کے اندر انسان کی جسمانی رشد کا سامان رکھا ہے۔ انسان نے خود سے اسے چھوڑ دیا، اس کے متبادل خود سے خوراک غذا اپنی خود بنائی ہے۔ مثلا ایک عام غذا جو انسان نے اپنے لیے بنائی ہے، چیونگ گم ہے، وہ یہ انسان نے بنائی ہے۔ متبادل اللہ نے جو پرورش جسم کے لیے، رشد جسم کے لیے، نمو جسم کے لیے بنایا ہے، جو کچھ زمین پر اگایا ہے، اس کے بدلے میں انسان نے بھی ایک چیز خود سے بنائی ہے۔ ایک نمونہ میں نے اس کا پیش کیا، چیونگ گم ہے۔ ہر مومن مسلمان رمضان میں ضروری اس کو استعمال کرتا ہے۔ بعض نماز میں، درس میں یا آتے ہیں، ابھی کارگاہ شروع ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ جیسے انسان نے سگریٹ بنا لیا، نسوار بنا لی، شراب بنا لی، اس میں پرورش کا سامان نہیں ہے نسوار کے اندر، لیکن متبادل انسان نے بنا لیا ہے۔ اب آپ خود سروے کریں پوری زمین کا، مومنین کا کریں، مومنین میں کتنے دودھ پیتے ہیں اور کتنے نسوار کھاتے ہیں، کتنے پان کھاتے ہیں، کتنے گٹکا کھاتے ہیں، کتنے بیڑی پیتے ہیں اور کتنے دودھ پیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جن میں اللہ نے انسان کی جسمانی پرورش، رشد کا سامان رکھا ہے، اور بہت خوبصورت نظام ہے۔ چونکہ انسان کے بدن کے اندر بہت پیچیدگی ہے، جو انسان کو متنوع غذائیت چاہیے، ایک طرح کی نہیں ہے، چونکہ انسان کے اندر اعضاء اور انسان کے جسم کے حصے ایک جیسے نہیں ہیں، ہر حصے کو الگ نوعیت کی غذا چاہیے۔ وہ ساری غذا ان غلات کے اندر اور ان طبیعی
خوراکوں کے اندر خداوند تعالیٰ نے مقرر فرما دیے. پھل ہیں، ان پھلوں کے اندر وہی غذا ہے. جانوروں کے مثلا گوشت میں، دودھ میں وہ غذائیت موجود ہے. سبزیوں کے اندر وہ غذائیت موجود ہے. انسان نے کھیتوں میں سے اگنے کے بجائے فیکٹریاں لگائی ہیں. ان فیکٹریوں میں بہت کچھ بناتے ہیں، جن کے اندر مثلا نمکو بناتے ہیں، اور بچوں کے لیے یہ آج کل وہ کیا بنٹی بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، والے، جو بچوں سے زیادہ بڑوں کو پسند ہے. یہ متبادل نظام ہے، پرورش کی نظام غذا جو اللہ نے بنایا ہے، جو پرورشی ہے، سارا پرورشی ہے. غذا کہتے ہی اس کو ہیں جو پرورش دے، جو ارتقا دے، جو رشد دے، نمو دے انسان کو. اس کے مقابلے میں انسانی مصنوعات ہیں، نسوار ہے، چونگم ہے، فلاں ہے. یہ ساری چیزیں لذت کے لیے ہیں، چونکہ انسان اختیار رکھتا ہے، بنائے اپنے لیے، بناتا ہے. ماہ مبارک رمضان ہے، ابھی سحر و افطار میں پرورشی، چونکہ رمضان میں خاص جسم کی، چونکہ دن بھر آپ نے پانی نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا، تو رمضان کی غذا تقویتی ہونی چاہیے کہ دن بھر انسان بحال رہے، سر حال رہے، انرجی رہے، تھک نہ جائے، نڈال نہ ہو جائے، کام کاج چھوڑ نہ دے. جس طرح بعض مریض ہوتے ہیں اگر روزہ رکھ لیں تو وہ طاقت جسم کی ختم ہو جاتی ہے. اور رمضان کی سحری افطاری ایسی ہونی چاہیے جس میں بدن میں بھرپور توانائی ہو. توانائی کے بجائے سب سے زیادہ آج کل گرمیوں کے روزوں میں برف پیتے ہیں، آئس کریم، برف. یہ واقعاً توانائی ہے، پرورش کے لیے برف. ٹھنڈک پہنچنا، ٹھنڈک انسان کے جسم کی پرورش کے لیے ہے یا لذت کے لیے ہے؟ تسکین ہے، تسکین. اسی ظاہری بدن کے پرورشی اور رشد کے سامان کے مقابلے میں انسان نے بہت کچھ بنا لیا ہے. انسان کی انسانی ضرورت، دین، ہدایت کے مقابلے میں اس سے بھی زیادہ مصنوعات ہیں انسان کی. انسانی صنایع، ایسی فیکٹریاں جنہوں نے انسان کی ہدایت کے مقابلے میں نظام بنایا ہے، اللہ کے مقابلے میں نظام بنایا ہے. ہر چیز جو اللہ نے، خالق نے، رب نے اور مالک نے بنائی تھی، اس کے مقابلے میں انسان نے بھی بہت کچھ بنایا ہے. اور وہ جو انسان نے بنایا ہے وہ تدریجاً جاگزین ہو گیا اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے. اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے جاگزین ہو کر اس نے عنوان بھی دین کا اپنا لیا. یعنی انسان کے بنائی ہوئی چیزیں دین کے عنوان کور کے ساتھ پیش ہوئی، مقدس بھی ہو گئی. جیسے قرآن کریم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ حکم خدا ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، مرداباد یہ کاتب جنہوں نے یہ متبادل امور لکھے ہیں، یہ امور بنائے ہیں، یہ فتوے دیے ہیں، اور ان کو دین کا نام دے دیا ہے. اور یہ کہا ہے کہ من عند اللہ، ویل ہو ان کے اوپر. یہ بشریت کی تباہی کا باعث ہیں، یہ گمراہی کا باعث ہیں، یہ نابودی کا باعث ہیں. خب اللہ نے یہ پرورشی نظام بنا دیا، ہدایت کا، رشد کا نظام اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے. اس نظام رشد کے لیے انسان کے اندر آمادگی کی ضرورت ہے، اور وہ آمادگی یہ ہو کہ انسان فقط خدا کے حکم کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کرے اور حکم غیر خدا سے دوری اختیار کرے. کیوں کہ مملوک ایسے ہی ہوتا ہے. مملوک کو اجازت نہیں ہوتی وہ مالک کے
ارادے کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز خود سے بنا لے. جب انسان کے اندر یہ حالت پیدا ہو جائے اللہ کے نظام کو اپنانے کے لیے، پیروی کرنے کے لیے، اور پھر اسے شروع کر دے، اس کا نام عبد رکھا ہے، اس کا نام ہے عبودیت و بندگی، جس کے آگے آداب ہیں، تفصیلات ہیں مختلف. قرآن کریم کی مختلف آیات ہیں جن میں اس حقیقت بندگی کی وضاحت کی گئی ہے. متعدد آیات ہیں، ہم بعض آیات کو دیکھتے ہیں موضوعی ترتیب کے ساتھ. سورہ بقرہ کی آیا 21 مشاہدہ کی ہے آپ نے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بندگی کرو رب کی. ادھر ربوبیت ہے، ادھر بندگی ہے. رشتہ رب اور انسان کا ربوبیت اور بندگی کا رشتہ ہے. یعنی رب ہونا بندگی کے لیے موضوعیت رکھتا ہے، رکنیت ہے اس کی، اور ربوبیت کے ساتھ تعلق کے لیے فقط عبودیت چاہیے. عبودیت کے علاوہ کوئی اور حیثیت ربوبیت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، فقط عبودیت. چونکہ وہ رب ہے، انسان کی رشد پرورش کی ہر چیز اس ہستی کی جانب سے ہے اور انسان کی طرف سے وہ سب کچھ دریافت کرنا ہے. بس انسان کی عبدیت ہے جو رب سے یہ نظام لینے کے لیے اسے آمادہ کرے گی. سورہ بقرہ میں آیت 83 میں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے میثاق لیا، عہد لیا. میثاق عہد ہو جس کو بہت سارے اہتمام کے ساتھ پختہ کر دیا گیا ہو، ایسا عہد جو نہ توڑ سکے انسان و نہ ٹوٹے، اس کو میثاق کہتے ہیں. وثوق سے ہے، جیسے وثقہ، عروۃ الوثقہ، اسی سے میثاق بھی ہے، وثقہ سے. اتنا مضبوط ہو جو ٹوٹے نہیں. وثوق مضبوط، محکم، مستحکم شے کو کہتے ہیں. قوی شے جو ٹوٹے نہیں، جس کے اندر گسیختگی نہ ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے ہم نے میثاق لیا. بنی اسرائیل قرآن نے ایک نمونے کے طور پر دینی معاشرہ، دینی افراد متعارف کروائے ہیں، عبرت کے طور پر بھی اور تاریخی سبق کے طور پر بھی. اس لیے بار بار بنی اسرائیل کا ذکر ہے. آئینہ ہے در حقیقت اہل قرآن کے لیے، مخاطبین قرآن کے لیے بنی اسرائیل آئینہ ہے. جہاں بھی آئینہ ہو تو اس میں جھانک کے دیکھ لیا کرو، جیسا دیکھتے ہیں آپ. بعض کی عادت ہے اتا سڑک کے کنارے گاڑی موٹر سائیکل کھڑا ہو اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں اپنی شکل. دیکھا ہوگا آپ نے، خصوصاً جوان کہ گاڑیوں کے باہر آئینہ ہوتا ہے ٹریفک کے لیے، اس میں بھی وہ جا کر اپنی چہرہ دیکھ لیتے ہیں. وہ ہر چیز کا آئینہ دیکھتے ہو آپ. قرآن کے آئینے بھی دیکھو، ایک نگاہ اس میں بھی دیکھو میں کیسا لگتا ہوں، اس آئینے میں میں کیسا ہوں. اس آئینے میں جو اللہ نے نصب کیا ہے اس میں جھانک کے دیکھوں میں کیا لگتا ہوں اس میں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وہ کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ مطلقہ نہیں کرنی، فقط اللہ کی بندگی کرنی ہے. اب یہی بنی اسرائیل پھر اس حد میں جا پہنچے، یہ میثاق کر کے، عہد کر کے، کہ بندگی کرنی ہے سوائے خدا کے، اللہ کے علاوہ ہر ایک کی بندگی کرنی، اور کی ہے انہوں نے. فرعون کی بندگی کی ہے، سامری کی بندگی کی ہے. ان کے سامنے جس نے بھی نظام رکھا انہوں نے مانا سوائے اللہ کے نظام کے جو حضرت موسیٰ نے رکھا اور انبیاء نے،
اسے نہیں مانا، باقی سب کو مانا۔ فرعون نے نظام رکھا، قبول تھا انہیں، ملازمتیں انہوں نے لیں، جاب ڈھونڈی، اور عورتیں مرد سب کے سب کو ملازمت ملی فرعون کے نظام میں، اور راضی تھے، خوش تھے یہ۔ اسی کی بچت سے جو جاب انہوں نے کی فرعونی نظام میں، اس جاب کی بچت سے ان کے پاس اموال تھے، زیورات تھے، جن سے گسالہ بنایا انہوں نے۔ فرعونی طاغوتی نظام میں جو پیسہ کمایا جاتا ہے وہ پیسہ آخر کار گسالوں پر ہی صرف ہوتا ہے، اس سے دین کی خدمت نہیں ہوتی۔ انہوں نے فرعون کے گھر میں، فرعونیوں کے گھروں میں ملازمت کی۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کیسے بنایا گسالہ؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو مال اموال تھے، زیورات تھے، جو فرعونیوں کے گھر میں ہم لے کر آئے، وہاں سے بچت تھی، اپنی انکم وہ ہمارے پاس بھی تھی، سامری کے پاس بھی تھی، ہم نے بھی وہ اکٹھا کیا، انہوں نے بھی اکٹھا کیا، چندہ کیا، سب نے مل کے چندے سے گسالہ بنایا۔ سورہ طٰہٰ میں یہ آیا 85 کے بعد کا مضمون ہے۔ آیا 85 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ۔ موسیٰ، ہم نے آپ کو غیبت میں میقات پہ بلایا ہے، پیچھے قوم کا امتحان لیا ہے، افتنان، اس قوم میں فتنہ پیدا ہوا ہے، آپ کی غیبت میں سامری آپ کی قوم کو گمراہ کر گیا ہے۔ قال، یہ وما اجلک عن قومک یا موسیٰ، چونکہ میقات پہ طے یہ تھا کہ موسیٰ اپنی قوم کے کچھ افراد کے ہمراہ حاضر ہوں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، طے تو یہ تھا کہ قوم کے ساتھ آئیے۔ کیا ہوا؟ قال ہم اولائی علی اثری، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، میرے بعد آ رہے ہیں، میرے نقش قدم پر ہیں اور آ رہے ہیں، میں انہیں راستہ سمجھایا ہوں اور وہ آ رہے ہیں۔ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، میں نے تعجیل کی پروردگار کی رضا کے لیے، چونکہ خدا کی طرف جو راستہ ہے قوم کی ٹال مٹول سے میں معطل نہ ہو جاؤں ان کے ساتھ، لہٰذا میں فوراً نکلا اور وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک، اب لیکن خداوند نے فرمایا کہ ایسے ہوا نہیں ہے، وہ تیرے پیچھے نہیں آ رہے ہیں، آپ کا نقش قدم نہیں اپنا رہے ہیں، چھوڑ دیا انہوں نے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، موسیٰ سادگی دکھائی ہے آپ نے، سامری کی طرف دھیان نہیں گیا، قوم چھوڑ آئے ہو، یہ نہیں خیال کیا کہ قوم کے اندر سامری بھی بیٹھا ہوا ہے اور سامری اسی فرصت کا منتظر ہے، اسے یہی موقع چاہیے ہوتے ہیں۔ فرجع موسیٰ الی قومہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے، غضبان، آصفا، غضبناک، شدت غضب اور افسوس کرتے ہوئے۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، خوب کیا خدا نے آپ کو وعدہ حسن نہیں دیا ہوا تھا کہ راہ خدا پر رہو، میری راہ پر رہو، اور اس کا تمہیں انجام خدا نے بتایا ہوا تھا۔ افطال علیکم العہد، کیا اس عہد کی وفا میں زیادہ عرصہ لگ گیا، لمبا ہو گیا عہد، تھک گئے تھے تم، طولانی ہو گیا یہ عہد جو اللہ کا وعدہ تھا، مایوس ہو گئے تھے اس سے، لمبا ہو گیا وعدہ۔ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا یہ کہ تم
غضب خدا کے لیے جلدی کی تم نے، ارادہ کیا کہ تم پر خدا کا غضب نازل ہو جائے. فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، اور تم نے میرا وعدہ خلاف کر دیا، عہد توڑ دیا جو میرے ساتھ کیا تھا. قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، خوب ہم نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا کام، آپ کا جو وعدہ توڑا، آپ کی مخالفت کی، یہ سب اپنے اختیار سے نہیں کیا. وَلَكِنَّ حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، حُمِّلْنَا، ہم اوزار، وسائل، اموال، زینت قوم، اس کے لیے مفسرین نے یا روایت میں بھی ہے کہ وہ قوم سے مراد قوم فرعون تھی، کہ ان کے اموال ہم نے جو اٹھائے تھے، وہاں سے جو بچت ہوئی تھی، وہاں سے جو ہم نے درآمد حاصل کی تھی، اس جاب و ملازمت کی، وہ اوزار ہمارے پاس تھے. حملنا، وہ دیے گئے ہمیں، تحمیل کیے گئے ہمارے اوپر. حملنا، ہم پر تحمیل کیے گئے وہ اوزار. من زینت القوم، یعنی زیورات، قیمتی چیزیں ہم پر ٹھوسی گئیں، دی گئیں ہمیں کہ یہ لو. فَقَذَفْنَاهَا، وہ سارے اموال، وہ بچت، زینت قوم، زیورات ہم نے اکٹھے کیے. قذفناها، وہ ہم نے لا کر یہاں میدان میں ڈال دیے. فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، سامری نے بھی یہی کام کیا. اس کے پاس بھی بہت کچھ تھا، اس کے پاس بھی بہت فنڈ تھا، اور اس نے بھی جمع کیا ہوا تھا پہلے سے اسی دن کے لیے کہ ضرورت پڑے گا. موسیٰ کی قوم نے زینت القوم سے اوزار اٹھائے، بلکہ تحمیل کیے گئے ان کے اوپر کہ یہ ساتھ لے کے چلو. اور القى السامری فاخرج لهم عجلا جسدا، ان اموال سے اور اس چندے سے اور اس سارے فنڈ سے سامری نے جسد بنایا، عجل کا، گسالے کا. لہو خوار، جو گائے کی آواز نکالتا تھا. فقالوا هذا الہکم وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَا، انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا معبود الہ ہے، رب ہے، اور موسیٰ بھی اسی کی تلاش میں ہے، موسیٰ بھی اسی کو لینے گیا لیکن بھول گئے. موسیٰ فنسیا، یہ موسیٰ کو ملا نہیں، سامری کو مل گیا ہے. افلا يرون ان لا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. خوب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل کہاں گئی تمہاری کہ یہ ایک جسد عجل تمہارے سامنے رکھا گیا اور وہ نہ بولتا ہے، نہ نقصان دیتا ہے، نہ نفع پہنچاتا ہے. سامری نے تمہیں بہکایا، یہ فنڈ تمہارے پاس تھا، دیا گیا. حملنا، تمہارے اوپر ٹھونسا گیا، اٹھایا گیا تمہیں بوجھ، اور اس کو تم اس راہ میں لے کر آئے. خدا کے مقابلے میں یہ سارے وسائل خرچ کیے تم نے. یہ وسائل اللہ کے لیے نہیں ہو سکتے تھے؟ یہ سارے وسائل حضرت موسیٰ کو دے دیتے، یہی اوزار، یہ زینت کے اوزار، یہ بچت ساری. لیکن چونکہ انہوں نے کمائی ساری فرعون سے تھی، فرعون کی ملازمتوں سے یہ سب کچھ حاصل کیا تھا، یہ کیسے اللہ کی راہ میں کیسے صرف ہو سکتا تھا سب کچھ؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یہ میثاق تھا، پختہ عہد بنی اسرائیل سے لیا تھا کہ آپ نے عبودیت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم، کسی کا فرمان، کسی کا نظام نہیں ماننا، کسی کی راہ پہ نہیں چلنا، فقط اللہ کا نظام. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور یہ سب کچھ آپ کو
عہد کے ساتھ بتایا گیا، والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ذوی القربا کے ساتھ کیا کرنا ہے، یتیموں مسکینوں کو کیا کرنا ہے ان کے ساتھ، اور عام لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ اپنانا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ تم نے نماز قائم کرنی ہے، یہ عہد کا حصہ تھا، زکوٰۃ دینی ہے، اور پھر تم سب پھر گئے، اس سے ہٹ گئے سوائے ایک قلیل گروہ کے، اور تم رخ پھیرنے والے بن گئے۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیا 186 میں حق تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ خوب میرے بندے، خدا کے بندے، کہ اس تعبیر میں بہت لطافت ہے، اعلیٰ ترین لطافت اس تعبیر کے اندر، جملے کے اندر ہے۔ اذا سألک عبادی انی، رسول اللہ کو فرمان ہے کہ آپ کے پاس عبادی آئیں گے، میرے بندے جو فقط اللہ کے بندے ہیں، خدا کے بندے، بندہ خدا جو فقط خدا کے فرمان کے تابع ہے، جو فقط حکم الہی کے تابع ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہیں کرتا، یہ عبادی ہے۔ یہ آئیں گے اور آپ سے پوچھیں گے انی، میری ذات کے بارے میں، یعنی اللہ کے بارے میں پوچھیں گے۔ ان کو جواب کیا ہے؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان عباد کے بہت قریب ہوں۔ فَإِنِّي قریب، دور نہیں ہوں، قریب ہوں ان عباد سے۔ کہ قرب کے مراحل قرآن کریم میں ذکر ہوئے ہیں، کتنا قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، ان بندوں میں سے جو بھی پکارے گا مجھے، میں اس کی پکار کو جواب دوں گا۔ اذا دعانی، جب وہ مجھے پکاریں گے میں ان کی پکار کا جواب دوں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور یہ بندے جواباً فقط خدا کو لبیک کہیں گے، یہ فقط اللہ کے فرمان پر لبیک کہیں گے۔ لی، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انحصار ہے اس کے اندر، فقط خدا کے لیے آمادہ ہیں لبیک کہنے کے لیے، استجابت کے لیے۔ عباد ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہاں پوجا کا ذکر نہیں ہے کہ یہ صرف پوجا خدا کی کریں گے، پتھروں کی نہیں کریں گے، بتوں کی نہیں کریں گے، یا ان کے ذہنوں کے اندر فقط خدا کا تصور ہوگا، پھر تو یہ عبادی نہیں ہے، یہ فقط مخلوقی ہیں، مربوبی ہیں، عبادی نہیں ہیں۔ یعنی میری طرف سے ان کو ضرورت کی ہر چیز میسر ہوگی، ہستی میں نے ان کو دی ہے، خلقت میں نے ان کو دی ہے، ضروریات زندگی میں نے ان کو دی ہیں، بیماریوں میں شفا میں نے ان کو دی ہے، ہر مشکل میں نجات ان کو میں نے دی ہے۔ میں ان کا خالق ہی رہوں گا، میں ان کا رب ہی رہوں گا، یہ میرے عبد نہیں ہوں گے، چونکہ یہ تو میرے علاوہ کسی اور کی بات پر لبیک کہتے ہیں۔ میرے بندے وہ ہیں جو یستجیبوا لی، جو فقط خدا کو لبیک کہتے ہیں، فقط اللہ کو لبیک کہتے ہیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور جو فقط مجھ پر ایمان رکھیں گے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، فقط خدا کے لیے، تاکہ رشد پا جائیں، ہدایت پا جائیں، رشادت حاصل کر لیں گے لوگ۔ سورہ آل عمران میں آیا 51 میں
اس مطلب کو ذرا اور مزید واضح تر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے آل عمران آیا 51 میں، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ان اللہ ربی، یعنی حکم ہے رسول اللہ کو کہ آپ یہ کہیں، انبیاء کو حکم ہے، سارے انبیاء کا یہ موقف ہے، رسول اللہ کا کہ آپ ان کو یہ بتائیے اللہ میرا رب ہے و تمہارا بھی رب ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، خوب جب اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، بس اس کی بندگی کرو۔ یہ دلیل ہے، برہان ہے اس بات پر کہ بندگی کرو کیونکہ وہ تمہارا رب ہے۔ رب کا مطلب صرف غلہ دینے والا نہیں ہے، تمہاری شخصیت کی رشد پرورش کا، جس طرح ہستی اس نے دی، ذات اس نے دی، ذات بنائی، ذات بنانے کے بعد اب اس ذات کو کمال تک پہنچانا ہے۔ اس ذات کو کمال تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو لطف ہیں انسان کے اوپر، ایک انسان کو بنایا، انسان بنایا، ذات دی، اور دوسرا اس ذات کو کمال تک پہنچانے کے لیے ہدایت دی، نظام دیا، معرفت دی، علوم بنائے، وسائل بنائے، احکام بنائے، اس کے لیے قوانین ضوابط بنائے اور انسان کو عطا کیے۔ یہ سب پرورش انسان کے لیے ہے۔ وہ میرا اور تمہارا رب ہے، اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، بس اس کی بندگی کرو چونکہ وہ رب ہے۔ آپ کو جو کچھ چاہیے وہ رب سے چاہیے، رب سے عطا ہوگا آپ کو، رب کے پاس ہے وہ سب کچھ۔ اور اگر رب کے بنائے ہوئے راہ کو چھوڑو گے اور کسی اور راہ کو اپناؤ گے، خود اپنے لیے کوئی چونگم بنا لی، غذا بنا لی، وہ صرف آپ کو بیمار کرے گی، گمراہ کرے گی، نشہ دے گی۔ نشوں کے لیے آپ خود بھی بہت کچھ بنا سکتے ہو، پرورش کے لیے فقط خدا، چونکہ پرورش کے لیے رب بنا سکتا ہے۔ مثلا علوم، بشر بہت سارے علوم خود بنا سکتا ہے، بنائے بھی ہیں۔ وہ سارے علوم اگر بشر حاصل کر لے، ان میں رشد نہیں ہے، پرورش نہیں ہے۔ مثلا فرض کر لیں کہ آپ کو معلومات ہوں، انسائکلوپیڈیا بن جائیں آپ، جس طرح بعض ہوتے ہیں حافظہ بہت ان کا قوی ہوتا ہے، ابھی کرتے بھی ہیں، چھوٹے بچوں کو نمائش کے لیے تیار کرتے ہیں، نمائشی بچے ہوتے ہیں نا سرکس کے، چھوٹے بچے جلدی سیکھتے ہیں اس لیے ان کو تیار کرتے ہیں بعض، مثلا ہر ملک کا دارالخلافہ سکھا دیتے ہیں بچوں کو۔ ابھی ہمارے طلبہ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ دنیا میں کتنے ملک ہیں، ہے کسی کو پتا کتنے ممالک ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3 سال کے، 4 سال کے، انہیں نہ صرف یہ پتا ہے کہ کتنے ممالک ہیں، ان کے دارالخلافہ کا بھی ان کو علم ہے، ان کی کرنسی کا علم ہے کہ وہاں کون سا کرنسی کا نام کیا ہے۔ یہاں پر کسی کو بھارت کی کرنسی کا نام مشکل سے پتا ہوگا کہ بنگلہ دیش کی کرنسی کا نام کیا ہے معلوم کسی کو؟ نہیں، یہ بچے ایسے ہیں جنہیں معلوم ہے۔ نیپال ہے مثلا، بھوٹان، برما، ان کی کرنسیوں کے کیا نام ہیں ہمیں نہیں معلوم، چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم ہے ساری دنیا کی کرنسی کے نام۔ اور یہ بچے وہی سرکس کے بچے ہیں، ان کو ٹی وی میں یا ادھر ادھر نمائش کے لیے لے آتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں لوگ ان سے دیکھ کر، بہت بچے سے بہت متاثر ہوتے ہیں کہ عجب نابغہ بچہ ہے۔ اب پشتو زبان والے جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو مبالغے کے الفاظ ہر ایک کے زبان میں الگ الگ ہیں۔ پشتو میں مبالغے کے جو الفاظ ہیں جو کسی چیز کی شدت کو بیان کرنے کے لیے، وہ کافر کہتے ہیں اس کو، کافر شدت کے لیے ہے، بے ایمان کے لیے نہیں کہتے۔
مثلا اگر کوئی بہت شدید مومن ہو، بڑا عملی مومن، مخلص مومن، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ بہت کافر مومن ہے، یعنی بڑا کافر مومن ہے، یہ بہت شدید مومن ہے، ایسا روزہ نہیں توڑتا کسی حالت میں بھی، گرمی ہو جو مرضی ہو وہ روزہ نہیں توڑتا، اس کی شدت بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں بڑا کافر مومن ہے۔ یہ ہر لغت کے اندر یہ الفاظ ہیں شدت بیان کرنے کے لیے۔ بعض ایسے بچے ہیں جن کو کوئی مذہبی کوئی چیز ایسی سکھا دیتے ہیں تاکہ وہ مثلا بتاتا ہے قرآن میں الف کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے، اس بچے کو پتہ ہے قرآن میں کتنی دفعہ الف استعمال ہوا ہے، کہ حضرت جبریل سے پوچھیں وہ بھی شاید گن کے بتائیں کہ کتنی دفعہ ہوا، لیکن اس کو پتہ ہے کہ الف کتنی دفعہ استعمال ہوا۔ یہ نمائشی ہے، یہ سرکس کا کام ہے جو عام ہو گیا ہے، رائج ہو گیا ہے۔ اب یہ علوم ہیں، یہ بھی علوم ہیں، سارے دنیا کے دارالخلافے پتہ ہوں، کرنسی پتہ ہو، جھنڈے پتہ ہوں، ڈاک کے ٹکٹ کا پتہ ہو، یہ ساری صنعتیں ہیں بشر، اس سے پرورش ہوتی ہے، رشد کر رہا ہے انسان، شخصیت رشد کر رہی ہے اس سے۔ یہ جیسے نسب ہیں، انساب کا پتہ ہے بعضوں کو، بڑے بڑے لمبے 30 نسلیں پیچھے تک سب کے نام ان کو پتہ ہیں، وہ یہ علوم ہیں، انساب، علوم نسب۔ اس نسب سے کیا پرورش ہوتی ہے، کیا انسان کو نصیب ہوتا ہے اسے؟ اللہ تعالیٰ نے جو علوم، معارف، جو علم انسان کے لیے مقرر کیا ہے، علم ہے ہی وہی جو پرورش کرے، جو رشد دے انسان کو۔ مہارت اور علم میں فرق ہے، مہارت سے انسان کی شخصیت میں رشد نہیں آتی، لیکن ایک عمل کرنے کے لیے انسان کو ایک طریقہ آ جاتا ہے۔ مثلا گاڑی چلانا ایک مہارت ہے، مکینک بن جانا ایک مہارت ہے، انجینئرنگ ایک مہارت ہے، یہ مہارتیں ہیں۔ پہلے زمانوں میں ان پڑھ لوگ کرتے تھے، ابھی پڑھ لکھ کے کرتے ہیں، ان کا نام علوم رکھا ہے ہم نے۔ علوم نہیں ہیں، چونکہ علم اس چیز کو کہتے ہیں جس میں جو انسان کو رشد دے، ارتقا دے، اس کی شخصیت کے اندر پرورش کا ایک درجہ طے کروائے، وہ علم ہے۔ العلم نور، علم وہ نورانیت ہے جو انسان کو پرورش دیتی ہے، رشد دیتی ہے، نمو دیتی ہے۔ باقی سب معلومات ہیں، مثلا انفارمیشن جن کو کہتے ہیں، یہ ہیں مقابلے ہوتے ہیں کس کو کتنے ٹیلی فون نمبر یاد ہیں۔ دنیا میں جو ٹورنامنٹ ہوتے ہیں اس میں سے ایک ٹیلی فون نمبر کتنے آپ کو یاد ہیں۔ وہ بعض ایسے ہیں ان کو، ایک دیکھا ہم نے ٹی وی پہ دیکھا اس کا منظر، حافظ نابینا، ٹیلی فون کا حافظ نہ قرآن کا، اس کو 60,000 ٹیلی فون نمبر یاد تھے، اور لوگوں کے ناموں کے ساتھ کہ یہ کس کا نمبر ہے یہ بھی اسے پتا تھا۔ نابینا، اتنی صلاحیت تھی اس کے اندر۔ اب یہ فون نمبر انسان کو کیا رشد دیتے ہیں؟ یا مثلا جغرافیائی معلومات ہوں انسان کو، محض جغرافیائی معلومات انسان کو کیا رشد دیں گے، کیا پرورش دیتی ہیں انسان کو؟ علم اس چیز کا نام ہے جو انسان کو رشد دے، بندگی، اللہ کا عبد جو خدا سے اپنا سامان پرورش، نظام پرورش دریافت کرے، چونکہ وہ رب ہے، اس کا رب نے ربوبی علم انسان کے لیے مقرر کیا ہے، جس کے اندر ربوبیت ہو، تربی ہو، جس کے اندر، جس علم کے اندر تربی نہ ہو وہ علم کے زمرے میں نہیں ہے، مہارت کے زمرے میں ہے یا کوئی اور۔ مہارتیں ضروری ہیں، اس سے نفی نہیں ہوتی مہارتوں کی۔ بعض فوراً نتیجہ لے لیتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں علم نہیں ہیں تو بس یہ پھر کیوں ہیں، ان کے بغیر کیا ہوگا۔ علم نہیں ہے نہ کہ ضروری نہیں ہے، روٹی علم نہیں ہے لیکن ضروری ہے،
اب اگر میں کہوں یہاں پر درس میں کہ ایھا الناس، روٹی کو علم نہیں کہتے، وہ کہیں گے دیکھیں جی یہ اب روٹی کے بھی منکر ہو گئے. روٹی علم نہیں ہے، نہ کہ روٹی ضرورت نہیں ہے، روٹی آپ کی ضرورت ہے. مثلا لباس علم نہیں ہے، وہ کہیں گے دیکھیں اب لباس کی بھی ضرورت کا انکار کر دی. لباس ضروری ہے، وسیلہ ہے، ضروری ہے اپنے مقصود کے لیے، لیکن علم نہیں ہے. یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ مہارتیں علم نہیں ہیں، نہ کہ مہارتیں ضروری نہیں ہیں. مہارتیں چاہیے، مہارتوں سے وسائل پیدا ہوتے ہیں، مہارتوں سے ضروریات پیدا ہوتی ہیں، لیکن یہ سب کچھ تمہیدی کام ہے، شخصیت پروان نہیں چڑھتی. یہ اتنا نقطہ فقط مقصود ہے بیان کرنا کہ تربی نہیں ہے، مہارتوں کے اندر تربی نہیں ہے. اگر کسی کو آپ نے مہارت سکھا دی تو اس کو نہ کہیں یہ تربی کی ہے آپ نے، یعنی شخصیت پروان چڑھائی ہے، رشد دی ہے، ربوبیت نہیں ہوئی. ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے وہ علم مقرر کیا ہے، وہ دانش، وہ معرفت رکھی ہے جس کے حصول سے انسان رشد کرتا ہے، انسانیت رشد کرتی ہے، اور انسان اپنے مقصود کی طرف ایک قدم یا چند گام آگے بڑھتا ہے. وہ علم تربی کہلاتا ہے، وہ متربیانہ علم ہے. بعض چیزیں ہیں جو ضروری ہیں ہمارے روزمرہ وسائل کے ساتھ، ان کا تعلق ہے زندگی گزارنے کے لیے. یہ سب اس لیے ہیں یہ وسائل تاکہ ایک ماحول بنے، آسودگی پیدا ہو، انسان کو مہلت ملے تربیت پانے کے لیے. انسان جب مربی کے تحت ہوتا ہے، متربی، اس کو تربیت کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا ایک عمارت ہونی چاہیے جس میں انسان سو سکے. عمارت تو انسان کی شخصیت کو پرورش نہیں دیتی. پنکھا چاہیے، پسینہ نہ آئے، گرمی نہ لگے، تو پنکھا تو انسان کو ارتقا نہیں دیتا، رشد نہیں دیتا، لیکن ضروری ہے گرمی میں. پنکھے کے بغیر مشکل ہے. لیکن پنکھا ہی نہیں ہے مقصد. پنکھا چاہیے تاکہ جسم آسودہ ہو، بدن آسودہ ہو، اور روح، نفس انسان کا رشد کی حقیقت دریافت کر کے اس کو اپنا سکے، یعنی ابدیت کر سکے. ابدیت ان امور کے اندر نہیں ہے، ابدیت الہی راہ کو اپنانے میں ہے. ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا رب ہے وہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، پس اس کو علماء فا کہتے ہیں تفریع، یعنی ربوبیت کا نتیجہ یہ ہے. ربوبیت پر متفرع عبودیت ہے، ربوبیت کا حق عبودیت سے ادا ہوتا ہے، ورنہ یک طرفہ ہو جائے گا. اللہ کی ذات رب ہے، لیکن انسان اس رب سے لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی مثال یوں لے لیں کہ اگر ایک معلم اپنے شاگردوں کو، کلاس کو پڑھا رہا ہے، علم دے رہا ہے، ان کو تعلیم دے رہا ہے، لیکن شاگرد تعلیم لے نہیں رہا، بیٹھا ہوا ہے کلاس کے اندر لیکن لے نہیں رہا، سرے سے نہیں لے رہا، یا اس طرح سے نہیں لے رہا جس طرح سے استاد دے رہا ہے، اس طرح سے نہیں لے رہا. اب اگر واقعاً ایسے ہوتا، اساتید جس طرح سے اپنے شاگردوں کو علم دیتے ہیں، اگر شاگردان آمادہ ہوں، متعلم علم لینے کے لیے تیار، یعنی عبد علم لینے کے لیے تیار، اس کو متعلم کہتے ہیں. متربی پرورش کے لیے تیار، آمادہ. جس طرح جاتے ہیں بعض کھلاڑی اپنے کوچز کے پاس، انہیں کہتے ہیں جی ہم تیار ہیں، ہمیں بنائیں، آپ کرکٹر بنائیں، ہمیں فٹ بال سکھائیں، ہمیں کوئی چیز سکھائیں آپ. اور وہ بھی ان کو، چونکہ یہ تیار ہے، وہ نہیں سکھاتا ہے، فوراً سیکھ جاتا ہے.
جس چیز کے لینے کے لیے انسان نہ ہو، مثلا معلم ہو متعلم نہ ہو، متعلم کی جگہ پر ایک جثہ ہو، ایک جسم و جسد ہو بیٹھا ہوا، جسد جو آمادہ نہیں ہے کچھ لینے کے لیے. آمادگی کا مطلب یہ نہیں کہ کاپی پینسل لے کے آگے بیٹھ گیا ہے اور داخلہ کروا لیا ہے، بس میں لینے کے لیے تیار ہوں. نا، ذہنی آمادگی اس کے اندر ہو، نفسانی آمادگی اس کے اندر ہو، ارادی آمادگی اس کے اندر ہو، ہمہ پہلو آمادگی اس کے اندر ہو کہ میں حاضر ہوں یہ علم لینے کے لیے، اور لینے کے جتنے تقاضے ہیں وہ میں نے پورے کر دیے ہیں. اس کو کسی طرح سے بھی آزمایا جائے بالکل آمادہ ہے، تیار ہے. ایک شرط اس کی، یا ایک امتحان یہ ہے متعلم کا کہ اگر معلم اسے نکال دے، کسی وجہ سے کہے کہ تجھے میں علم نہیں دیتا، کیا کرے گا وہ؟ اٹھ کے چلا جائے گا. اگر متعلم ہے، تیار ہے علم لینے کے لیے، یہ نہیں جائے گا، کیونکہ یہ تو لینے کے لیے آیا ہے. جس کے اندر آمادگی ہو لینے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، وہ ہرگز نہیں جائے گا. ایک طالب علم یہاں آیا تھا، داخلہ جب لے رہا تھا، بعد میں چلا گیا. داخلہ جب لے رہا تھا تو اس نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا. وہ سیرن اس وقت اس میں شرائط بعض تھیں داخلے کی، بعض نہیں تھیں، شاید عمر کم تھی، اس طرح. داخلہ جو لینے کے لیے اس کا انٹرویو کر رہے تھے، مصاحبہ، تو اس گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اگر داخلہ نہ ہوا تو کیا کرو گے آپ؟ عکس العمل کیا ہوگا؟ بعض کہتے ہیں نا خوب چلا جاؤں گا، کہیں اور چلا گا، فوج میں چلا جاؤں گا. کوئی وہیں تو نہیں ہے، سارا ادھر ہی تو نہیں ہے، اور متبادل راستے بہت سارے موجود ہیں. پٹواری بن جاؤں گا جا کر. اس نے کہا کہ میں اگر داخلہ نہیں ملے گا، میں یہیں پہ دروازے پہ، مدرسے کے دروازے پہ بیٹھا رہوں گا، واپس نہیں جاؤں گا. اتنا بیٹھا رہوں گا کہ مجھے مل جائے داخلہ. جو شرائط کم ہیں وہ جب پوری ہو جائیں گی تو پھر مجھے مل جائے گا داخلہ. واقعاً یہ متعلم کی زبان ہے، یعنی واقعاً لینے آیا ہے، سیکھنے آیا ہے، حاصل کرنے آیا ہے، تیار ہے کچھ لینے کے لیے. ایسے متعلمین کے تذکرے موجود ہیں ان کے حالات زندگی میں. ہمارے اساتید میں بھی ہیں ایسے جو اپنے طالب علمی کے واقعات بتاتے ہیں کہ وہ ایسے ہی کرتے تھے. سردی ہو، گرمی ہو، استاد کے گھر کے سامنے وہ مہینوں یا سالوں بیٹھے رہتے تھے کہ سیکھ کے جانا ہے. چونکہ ہم تو نیت کر کے آئے ہیں کچھ لینے کے لیے اور لے کے جائیں گے یہاں پر. یہ متعلم ہے، یعنی یہ عبد ہے، علمی عبد ہے. عبد علمی جس نے علم لینے کے لیے اپنا نفس، اپنا وجود، اپنی شخصیت، اپنا ذہن تیار کر لیا ہے، آمادہ کر لیا ہے. بعض آتے ہیں لاٹری ڈالنے کے لیے. لاٹری تو جانتے ہیں آپ، اتنی معلومات تو ہیں سب کی، جنرل نالج، کہ لاٹری میں وہ ٹکٹ نکالتے ہیں، اس میں انعام رکھا ہوتا ہے کہ مثلا 1,00,000 آدمی یہ ٹکٹ خریدیں، ایک کا انعام نکلے گا، ایک کو بانسری ملے گی. وہ سارے ٹکٹ خرید لیتے ہیں کہ شاید میرا نام نکل آئے، شاید میرا نام نکل آئے. وہ بعض آتے ہیں تعلیمی اداروں میں لاٹری ڈالنے کے لیے آتے ہیں، جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے. اگر چل گیا تو چل گیا، نہیں چلا تو ٹانگا تو ہے پیچھے، رکشہ تو ہے پیچھے، واپس آ کے رکشہ چلائیں گے. یہ لاٹری والے ہیں، یہ متعلم نہیں ہیں. چونکہ تیار ہو کر نہیں آئے، آمادہ نہیں ہے کچھ لینے کے لیے. آمادگی عبدیت ہے. رب سے، رب جس کے پاس سب کچھ ہے تیار، ادھار نہیں ہے. رب کے پاس ادھار نہیں ہے، رب کے پاس ہر چیز تیار. چونکہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز تیار، اور ہر چیز کے خزانے، اور وہ سب کچھ بندوں کے لیے، سب کچھ بندوں کے لیے. اور منتظر ہے کہ بندوں میں سے کون تیار ہے یہ سب کچھ لینے کے لیے. رب جس کے پاس سب کچھ تیار، ہر چیز، ہر مقام، ہر مرتبہ تیار. اب چاہیے رب
منتظر عبد ہے، آمادہ، کوئی ہے آمادہ، کوئی ہے لینے والا. اسی عبدیت کا ترجمہ علامہ اقبال نے کیا ہے. ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، وہ کس کو دیں؟ کریم تو کرم لے کے تیار ہے، وہ تو سخی ہے، بخیل نہیں ہے ذات خدا. رب ہے، رب ہے صاحب جود و صاحب سخا، صاحب فضل. وہ رب، ساری اس رب کی خصوصیات ہیں. ذو الفضل ہے، ذو الکرم ہے، صاحب لطف ہے، فعال ما یشاء ہے، قدیر ہے. یہ سب اس رب کی صفات ہیں. اور وہ مائل بے کرم ہے، سائل ڈھونڈ رہا ہے، کوئی سائل ہی نہیں، کس کو دیں؟ علامہ اقبال خدا سے کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ نہیں مانگ رہے کہ مثلا آج پیٹ میں درد ہے شفا ہو جائے، یا آج یہ چیز مل جائے. علامہ اقبال مسلمان قوم کی عزت و عظمت مانگ رہے ہیں. مسلمان قوم کا جو شایع نشان مقام ہے اللہ سے وہ مانگ رہے ہیں. شکوہ کی صورت میں دعا ہے کہ عنایتیں تیری دوسروں پر ہیں، سرداری دوسروں کے پاس ہے، قیادت دوسروں کے پاس ہے، حکمرانی ان کی ہے، تسلط ان کا ہے، اور مسلمان بیچارے محکوم، مجبور، ذلیل، خوار. تیرے نام لینے والے کیوں ایسے ہیں؟ وہ تو تیرا نام بھی نہیں لیتے، یہ تیرا نام لینے والے ہیں، تو حق ان کا بنتا ہے. نعمتیں تو ہیں تیری غیر کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. کافر کو ملے حور و قصور، اور مسلمان بیچارے کو فقط وعدہ حور. یہ دعا ہے، یہ اصل قضیے کو کھولنا ہے، شکوہ نہیں ہے. یہ مطلب کو کھولا جا رہا ہے کہ یہ کیوں ایسے ہیں جو خدا کا نام لینے والے ہیں، خدا کی پرستش کرنے والے ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کی یہ حالت کیوں ہے؟ اور وہ رب ہے، وہ کریم ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے اس کے خزانے میں، اور ان کی یہ حالت کیوں ہے؟ اس کا پھر خود ہی جواب بھی دیتے ہیں کہ یہ حالت اس وجہ سے نہیں ہے کہ رب کی طرف سے کوئی کمی ہے، یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ سائل نہیں ہے کوئی، عبد نہیں ہے کوئی. عبد یعنی تیار نہیں ہے کوئی، آمادہ نہیں ہے. وہ آپ بتاؤ کون تیار ہے مثلا کوئی تیار ہے خدا بند تبارک و تعالیٰ سے وہ چیزیں لینے کے لیے جو علامہ اقبال فرما رہے ہیں؟ عبد چاہیے، عبد. اور خدا عبد کو سب کچھ دیتا ہے، یہ قانون ہے اللہ کا. رب عبد کو عطا کرتا ہے، عبد کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا. بھلے غلہ دیتا ہے، چنے دیتا ہے، چاول دیتا ہے، پرورش کا سامان نہیں دیتا. رشد کے لیے صرف عبد کو دینا ہے. رشد کے لیے جو چاہیے، رب رشد دینے والا، پرورش دینے والا، صلاحیتوں کو پروان چڑھانے والا، یہ رب ہے. اس کے خزانے میں بہت کچھ ہے. وہ مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں اس نے، بازار بھرے ہوئے ہیں اس نے. چینیوں کو بہت کچھ دے دیتا ہے، امریکیوں کو بہت کچھ دے دیتا ہے، لیکن رشد کا سامان عبد کو دیتا ہے. عبد یعنی تیار انسان. رب کے ساتھ تعلق کے لیے عبودیت چاہیے، آمادگی. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بس اس کی بندگی کرو. جب وہ رب ہے بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے. رب کی بندگی صراط مستقیم ہے. اگر رب کی بندگی نہیں، متبادل راستہ ہے، یہ صراط مستقیم نہیں ہے. رب کا دیا ہوا نظام نہیں ہے، یہ صراط مستقیم نہیں ہے. رب سے نہیں لیا، صراط مستقیم نہیں ہے، گمراہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے.
دیگر آیت جو پہلے پڑھی تھی آپ کی خدمت میں، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ اس میں بھی ہدایت ہے، مطلب ہے کہ بعد میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔